قوم و ملت کی رہنمائی کرنے والی ایک شخصیت جن کا نام ایڈوکیٹ شرف الدین احمد صاحب، جو نیشنل وائس پریزیڈنٹ ہیں ایس ڈی پی آئی کے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہم انہیں آپ کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اب ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی بہار یونٹ کی جانب سے منعقد بہار کی پالیٹکس میں متبادل کے عنوان سے حرکتیں سب نظر آئیں گی۔ اس ویبینار میں شرکت کر رہے تمام ذی شعور ایس ڈی پی آئی کے کارکنان، مہمانان اور خواتین حضرات کو سلام و آداب۔ ایس ڈی پی آئی کا قیام اور اس کی تشکیل کس لیے کی گئی، اس کا میسج اس کے نام سے ظاہر ہو جاتا ہے، سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا۔ اس ملک میں جب ہم نے ڈیموکریسی پہ کو پروان چڑھایا تو آپ جانتے ہیں کہ ملک میں تمام وجوہات سے جو بھید بھاؤ تھا، ملک میں جس طرح کا سماجی نظام رائج تھا، اس میں برابری کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ذات اور پیدائش کی بنیاد پر لوگوں میں بہت فرق تھا، اور اس لیے اس ملک میں سیاسی جمہوریت ناکام سی تھی، کیونکہ یہاں پر سماجی جمہوریت کا کوئی کسی طرح کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جب ملک میں آئین رائج کیا گیا اور سماجی جمہوریت کے لیے سوچا گیا، تو پھر اس وقت کوئی سماجی جمہوریت کے لیے سماجی کام نہیں ہو پایا، اور سیاسی جماعتیں بھی پرانے سماجی نظام کی بنیاد پر کام کرنے لگیں۔ تو اس لیے سماجی جمہوریت قائم کرنے کے لیے ملک میں ایک پارٹی کی ضرورت تھی، جسے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا بنایا گیا، اور شروع سے ہی یہ کوشش کی گئی کہ فرق نہ رکھا جائے کوئی بھی پیدائش کی بنیاد پر، جنم کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، اور یہ پارٹی پورے ملک کی اور پورے عوام کی پارٹی کے طور پر پیش کی گئی۔ اس کی قیام کے وقت سے ہی اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے، بھوک سے آزادی، خوف سے آزادی۔ یعنی جو ہمارے آئین میں تصور کیا گیا تھا کہ ہمارا ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو گیا، کلیان کا ہی راج ہوگا، اور جو چیزیں، جو دستیابیاں ہم پائیں گے، جو ہمارے ہاتھ میں آئیں گی، جو چیزیں وہ ہم سب کے بیچ میں ان کا بٹوارا کریں گے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ملک میں برابری اور انصاف کا نظام قائم کریں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ چونکہ پرانا سماجی نظام قائم تھا، تو اس کی وجہ سے دن پہ دن شخصیت پرستی اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی گئی، اور اس ملک میں سماجی جمہوریت کمزور ہوتی چلی گئی، جس کی وجہ سے ہمیں اس پارٹی کو تشکیل کرنا پڑا، اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ بھوک سے آزادی، خوف سے آزادی۔ یعنی کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ روٹی کپڑا مکان، علاج اور تعلیم کا انتظام کرنا سب کی ایک ذمہ داری ہے، اکیلے ایک انسان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ غریبوں میں سب سے پہلے حق پہنچے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب کو ڈگنیٹی، عزت، وقار اور عزت کے ساتھ حق ملے، ایسی کوشش سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی ہے۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف بھوک سے آزادی، خوف سے آزادی، یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کو قائم کرنے کی بات کرتی ہے، کیونکہ آئین میں دیا ہوا ہے کہ ہمارا ملک ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہوگا، جسے آج ہم نے کیپٹلسٹ اسٹیٹ بنا دیا ہے۔ یعنی ایسا ہی اسٹیٹ بنا دیا ہے جہاں پر صرف سرمایہ دار لوگوں کی ہی بات سنی جا رہی ہے، اور ساری پالیسیز ان کو خیال میں رکھتے ہوئے، ان کے انٹرسٹ کو خیال میں رکھتے ہوئے بنائی جا رہی ہیں۔ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کہ ہم شروع سے اس ملک میں جو سماجی جمہوریت کے ساتھ جو جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کی جو انسٹرومنٹ ہے وہ پالیٹکس ہے۔ تو پالیٹکس میں
ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ایسے لوگوں کا بول بالا ہے جو جن کی تربیت جمہوریت کے لحاظ سے نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی پارٹی میں اندرونی جمہوریت نہیں ہے. تو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا یعنی کہ SDPI اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایسے کارکنان کی تربیت کرے جو انٹرنل ڈیموکریسی کے ذریعے اپنی تربیت پائیں اور پھر اس ملک میں ایک سچی ڈیموکریسی قائم کرنے کی کوشش کریں. سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا تمام پورے ملک میں اسی لحاظ سے کام کر رہی ہے اور میں ایک نیا متبادل کھڑا کر رہی ہے پورے ملک میں، جہاں پر لوگ اپنے فائدے کے لیے یعنی کہ تجارت کے لیے سیاست نہیں کریں گے، شخصیت پرستی سے دور ہوں گے، وہ اجتماعیت کا خیال کرتے ہوئے جو لوگ شورا کے نظام پر یعنی بات چیت کے نظام پر، صلاح مشورے کے نظام پر جو پالیسیز طے ہوں گی ان کو آگے بڑھائیں گے، جس میں اصول پرستی ہوگی، شخصیت پرستی نہیں ہوگی. کیونکہ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ساری پارٹیوں میں کوئی ایک مالک ہے، ایک اجارہ دار ہے اور ساری پارٹیاں اسی کی بات مانتی ہیں، اسی پر چلتی ہیں. کسی بھی پارٹی میں انٹرنل ڈیموکریسی یعنی اندرونی جمہوریت نہیں ہے. تو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا پورے طور پر ایک کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایک ایسے کارپس کو، ایسے لوگوں کو بڑی طور پہ تربیت دے پائے جو کہ اندرونی جمہوریت کی تربیت لے کے آ رہے ہوں اور پورے ملک میں سچی طور پر جمہوریت قائم کرنے کی کوشش کریں. سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا اس ملک میں جن حالات سے گزر رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ سارے ملک میں اگر پولیٹیکل لوگوں پر کوئی حملہ اس وقت ہو رہا ہے اور جیل میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ ہے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے کارکنان. وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے کانگریس کے لوگوں کو آزادی کی لڑائی میں جیل میں ڈالا جاتا تھا یا پھر RSS کے لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا تھا کانگریس کے زمانے میں، ایسے ہی آج سوشل ڈیموکریٹک پارٹی نے وہی جگہ پا لی ہے. کیونکہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کو اس ملک میں آئندہ کا سیاسی متبادل سمجھا جا رہا ہے. اس لیے ہماری ایک الگ آئیڈیالوجی ہے اور وہ آئیڈیالوجی بالکل کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں کام کرنے کی ہے. اس لیے ہم اپنے ورکرز کو تیار کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں ان لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا جائے جو ہماری طرح کے ہیں، ہماری طرح ڈیموکریسی قائم کرنا چاہتے ہیں، جو ذات اور پات کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر یا جنم کی بنیاد پر جو بھی تعصب ہے، استحصال ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش ہماری ہو رہی ہے. بہار کے تعلق سے آپ یہ جانتے ہیں کہ بہار دن پہ دن ایک پستی کی حالت میں گرتا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں نے یہ ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے کہ اس کے ملک کے لوگ اگر ہندوستان کے پر جائیں تو وہ بہار نہ جائیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ اس وقت بہار کے 83 لاکھ لوگ یعنی تقریباً 1 کروڑ لوگ باڑھ سے پربھاوت ہیں، اس کا اثر جھیل رہے ہیں، اس سے پریشان ہو رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ بہار کے 16 ضلع ابھی باڑھ کی چپیٹ میں ہیں، لیکن سرکار جو اس وقت کی ہے کچھ نہیں کر پا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سشاسن بابو کے نام پر سرکار چلا رہے ہیں ان کی چابک اصل میں ناگپور میں ہے اور ناگپور نے پیچھے کے دروازے سے بہار پر قبضہ کر لیا ہے. آج ہمارے سامنے ان کووڈ کے حالات میں جب ساری دنیا میں جمہوریت ایک خطرے کی زد میں آ گئی ہے اور ملک بھارت میں اس کا زیادہ اثر ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر فاسسٹ طاقتیں بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہیں اور وہ اپنا ایجنڈا کسی نہ کسی طرح سے ہمارے اوپر رائج کر رہی ہیں، ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں. کیونکہ جتنی بھی یہ اتھارٹیرین اور فاسسٹ طاقتیں ہوتی ہیں ان کا چناؤ تو ہمیشہ ڈیموکریٹک انداز میں ہوتا ہے لیکن وہ رائج اپنا ایجنڈا کرتی ہیں. آپ جانتی ہیں آزادی کی لڑائی میں ان طاقتوں کا کوئی ہاتھ نہیں رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کے بنانے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں رہا ہے، لیکن آج وہ سیکولرزم اور سوشلزم کے اس لیے دشمن ہے کیونکہ ٹیکنالوجی، کیپٹلزم اور میڈیا نے ایک گٹھ جوڑ کر لیا ہے اور ان 3 طاقتوں نے پوری دنیا کو بدلنے کے لیے بیڑا اٹھا رکھا ہے جس میں ساری دنیا کو غلام بنانا ہے، کو رکھنا ہے. ایسے میں ان کو اپنے کچھ پیادے ملک میں سیاسی طور پر مل گئے ہیں، ساری دنیا میں مل گئے ہیں، تو ہندوستان میں بھی ملے ہوئے ہیں اور بہار میں بھی ہیں. ان پیادوں کو پہنچانا ہے اور ان لوگوں کو جو سماجی سیاست کر رہے ہیں، جو عوامی سیاست کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر جا رہے ہیں اور باڑھ کے زمانے میں یا پھر کووڈ کے زمانے میں آپ کے درمیان
چھوٹا موٹا بھی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ان کے پاس مینس ہیں, سادھن ہیں, ان کے ذریعے جو کام کر رہے ہیں. بہار کے سامنے اس وقت ایک موقع آیا ہے کہ ان کووڈ کا ماحول میں جو پھر ہمارے اوپر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو سماج ہمارا ختم کیا جا رہا ہے, جمہوریت ختم کی جا رہی ہے, اس میں ایک بار پھر ہم کھڑے ہو جائیں اور اپنے ووٹ کی طاقت سے, اپنی شرکت کی طاقت سے یہ ثابت کر دیں کہ ہم اس ملک کے آئین پر چلیں گے, جو سچی جمہوریت ہے اسی کے نظام کو ہم پھر مضبوط کریں گے, اور ہم ان ہواؤں میں بہنے والے نہیں ہیں جو نفرت کی ہوائیں بہائی جا رہی ہیں. آپ جانتے ہیں آج سدرشن ٹی وی جیسے لوگوں کا بول بالا ہو گیا ہے, کیونکہ جو سنگھ پریوار چاہ رہا ہے, جو بھی ناگپور سے حکم ملتے ہیں ان کو سارے ملک میں وہ ادارے ختم کرنے کے لیے جو جمہوریت کے لیے کام کر رہے تھے, وہ تنظیمیں اور اصول کو تباہ کرنے کے لیے جو جمہوریت کو مضبوط کر رہی تھیں, آج دھیرے دھیرے ختم کیا جا رہا ہے. اس لیے انٹلیکچوئلز پہ, اسٹوڈنٹس پہ, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ پہ, سوشل ایکٹیوسٹ پہ آج قہر ڈھایا جا رہا ہے. لوگوں کو نکسل, اربن نکسل کہہ کے بند کیا جا رہا ہے, کبھی کسی کو جہادی کر کر حملہ کیا جا رہا ہے, بار بات میں اینٹی نیشنل کہا جا رہا ہے. آج ان سب سے مقابلہ کرنے کے لیے آج ہمیں جھوٹ کی چادر سے باہر نکلنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ ہم اس ملک میں صحیح جمہوریت قائم کرنے کے لیے, برابری اور انصاف کا راج قائم کرنے کے لیے ہمیں ایک ساتھ آنا ہے. اور اس وقت جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ذات اور مذہب کی بنیاد پر اس ملک کی جمہوریت کو نہیں چلا پائیں گے, تو پھر عمل میں لانے کی ضرورت ہے اور دکھانا ہے کہ ہم پیدائش کی بنیاد پر ہونے والے کسی فرق کو نہیں مانتے, ہم ذات اور مذہب کی بنیاد پر اس ملک کو نہیں چلا سکتے, کیونکہ ہم نے بھارت کو بہت مشکل سے بنایا ہے. جن لوگوں نے بھارت کو بنانے میں کبھی کوئی کردار ادا نہیں کیا, اتفاق سے یا سازش سے آج باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. ہم بہار سے ان کی جڑوں میں مٹھا ڈالنا شروع کریں گے, انہیں کمزور کریں گے, اور انشاءاللہ اس کے لیے ایک متبادل سیاست, جو ایسی سیاست ہوگی جو سب کے لیے خوشحالی اور امن اور سیکیورٹی لائے گی, ایسی سیاست جس کا ایک تعبیر ایس ڈی پی آئی کرنا چاہتی ہے, ایک ایسی سیاست جو کسی بھی طرح سے شخصیت پرستی پر نہیں ہوگی, جس میں چہرے دکھا کر, گلیمر دکھا کر, جھوٹ کی بنیاد پر ان سے ووٹ لے کے صرف 3 مہینے کی سیاست سے کام چلنے والا نہیں ہے. ایس ڈی پی آئی 5 سال کی سماجی خدمت کی سیاست کر رہی ہے, اس لیے تجارت سے سیاست کو خدمت کی طرف بدلنے کے لیے اس بار ایس ڈی پی آئی اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیجیے. ہمیں پپو یادو کی شکل میں ایک ایسا اتحادی بہار میں مل رہا ہے جو کہ جتنے بھی سادھن ان کے پاس ہیں اس سے وہ ہمارے عوام کے جو مسئلے ہیں ان کو اٹھاتے بھی ہیں اور لڑتے چلے جا رہے ہیں. پر حضرت مولانا عبداللہ خان اعظمی بھی موجود ہیں, جو کہ بہار سے جن کا بہت تعلق رہا ہے اور راجیہ سبھا صدر کے ممبر بھی بن کے گئے ہیں. ہمارے بیچ میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے گرینڈ سن راج رتن امبیڈکر صاحب بھی موجود ہیں. ہمارے درمیان ہمارے بہت فعال اور پورے ملک میں پوری طور سے لڑائی لڑتے ہوئے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے جنرل سیکریٹری صاحب بھی ہمارے بیچ میں ہیں, انیس احمد صاحب. اسی طرح سے ہمارے مقامی لیڈران بھی آپ کو خطاب کریں گے. امید ہے کہ یہ کانفرنس ایک اثر چھوڑے گی اور بہار کی جو سیاست ہے جس میں بہت جمود پیدا ہو گیا ہے اس میں کچھ حرکت پیدا ہوگی اور ہم بہار کو ایک نیا متبادل دینے میں کامیاب ہوں گے. وہ متبادل برابری اور انصاف کا ہوگا, ذات پات اور پیدائش سے الگ ایک سنہرے بہار کا کے سپنے کے ساتھ. شکریہ.